جی بالکل، اور راؤنڈ 2 اسی لیے ہو رہا ہے کیونکہ کچھ ایشوز سے جو ریزالو نہیں ہو سکے، جس میں اسٹریٹ آف ہرمز کی جیسا کہ آپ نے بات کی، جو کہ جنگ کے کانسیکوینسز کے طور پہ سامنے آیا تھا. دیٹ واز ناٹ دا مین پرپز اینڈ ریزن جس کے لیے جنگ کا سٹارٹ ہوئی تھی. یورینیم کی افزودگی، میزائل پروگرام اور نیوکلیر پاور ایران نہ بنے، یہ بہت ساری وجوہات کار فرما تھی جنگ کے سٹارٹ ہونے کی. لیکن آبنائے ہرمز جو ہے وہ جنگ کے کانسیکوینسز کے طور پہ بعد میں آیا تھا، جس کے پاسداران انقلاب نے جس کا فلی کنٹرول حاصل کر لیا تھا. اور ہم نے دیکھا کہ پہلے پاکستان اور نے جو ایز اے میڈیٹر، ایز اے فیسیلیٹیٹر جو کردار ادا کیا تھا، اور یہ راؤنڈ 1 کی جو کامیابی تھی، جو کہ اگر بے نتیجہ رہی تو کہیں سے بھی فیلئر نہیں تھا بلکہ بہت ہی کامیاب مذاکرات تھے. جیسے جاوید صاحب نے بھی کہا کہ 47 سال بعد 1979 کے بعد سے اگر آپ نے اتنے طویل دہائیوں پرانے دو حریفوں کو ٹیبل پہ بٹھائی، یہ بذات خود ایک بہت بڑی ڈپلومیٹک ایون اور کامیاب سفارتکاری کی سب سے بڑی نشاندہی کوئی نہیں ہوگی. لیکن آپ دیکھیں کہ سیز فائر کے تنازع میں ڈی جی وینس جب جانے کے بعد انہوں نے آہستہ آہستہ بہت ہی پازیٹیو اسٹیٹمنٹس دی تھے، نہ صرف ان ٹرمز آف اپریسیشن ہماری لیڈرشپ کو اپریشیٹ کیا، بلکہ انہوں نے کہا جناب بہت قریب تھے دونوں ممالک نے ہی کہا. جبکہ میں سمجھتی ہوں کہ ایرانین لیڈرشپ واز فار مور سیریس وین اٹ کمز ٹو ریزالونگ دی ایشو، کیونکہ ان کی جو ڈیلیگیشن آئی تھی 60-70 لوگوں کی اتنی بڑی تعداد میں، وہ بہت پراپر تیاری کے ساتھ آئی تھی. ہر ایک مائنر ڈیٹیلز کی فائلز پریپیئر کر کے وہ لوگ آئے تھے. وہ ہیزرڈ سچویشن میں بالکل نہیں آئے تھے، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ سارٹ آؤٹ کرنا چاہ رہے تھے. وہ ٹو ڈیمانڈنگ ان کی طرف سے بعد میں کہا گیا، کیونکہ ظاہر ہے اب اگر آپ چاہتے ہیں وہ نیوکلیر پاور بھی نہ بنے 5 سال کے لیے، اگر وہ کہتے ہیں چلیں ہم نہیں بناتے، امریکہ چاہ رہے ہیں 15 سال کے لیے، اگر آپ چاہتے ہیں جناب کہ ان کے میزائل پروگرام کو بھی بند کر دیں تو ایسا تو نہیں ہو سکتا نا. کوئی بھی ذی شعور ملک جو ہے وہ اپنے ہاتھ سے تو ایسا نہیں کر سکتا نا. اس کے پاس اگر آپ دیکھیں نارتھ اسٹیٹ نے بھی اگر اس پورے خطے میں اپنے آپ کو ایک سپر پاور کے اگر اس کو کہا بھی جا رہا ہے تو یہ بہت بڑی ایران کی آپ دیکھیں یہ کائنیکٹک مینز آف وارفیئر سے نان کائنیکٹک وارفیئرز میں تبدیل ہو گئی تھی. یہ میدان میں لڑنے والی جنگ تھی جو کہ سفارتی جنگ میں تبدیل ہو گئی تھی. سفارتی محاذ پر بھی ایران ہی وننگ پوزیشن پہ تھا. ایران کے پاس یہ بھی تمام کارڈز ہیں، جس میں اسٹریٹ آف ہرمز جو ہے وہ اس کا سب سے بڑا ڈپلومیٹک اینڈ اسٹریٹجک ویپن کے طور پر سامنے آیا تھا. ٹھیک ہے، اگر ایران نے یوز کیا ایز اے اسٹریٹجک ویپن اینڈ ڈپلومیٹک ویپن تو اسٹریٹ آف ہرمز کو یوز کیا تھا. اب سیز فائر کے بعد یہ پاکستان میں ہونے والی اسلام آباد ٹاکس کی کامیاب سفارتکاری ہی کا نتیجہ تھا کہ اسٹریٹ آف ہرمز جو کہ پوری عالمی معیشت جس کی وجہ سے اس نہج کو پہنچ گئی تھی کہ اسٹرگلنگ فیس کیا کہ سپر پاورز بھی اس کے پریشان ہو رہی تھی. ٹھیک ہے، آئل اور گیس کیا فوڈ کرائسس ہر ملک کے دروازے تک پہنچ گیا تھا. تو اس نوبت میں اسٹریٹ آف ہرمز کا کھلنا ہی پاکستان کی جانب سے کامیاب سفارتکاری کی ایک بہت بڑی وہ نشاندہی. لیکن اگر ٹرمپ صاحب یہ نہ کرتے، پہلے وہ کہہ رہے تھے جناب کہ چائنا کا بھی بہت زیادہ فائدہ ہے کھلنے میں، پھر انہوں نے کہا کہ آئل ایران سے چائنا نہیں